السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہم نظر ڈالیں اور اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ کا ایک اور احسان ہے کہ اللہ نے یہاں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی رکاوٹ سے بچائے اور ہمارے لیے یہاں پہ یہ عمل جاری رکھنا آسان فرما دے، اور آپ سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں یہاں پہ بیٹھنا آنا یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اور اللہ اپنے گھر میں اپنی جو یہ چراگاہیں ہیں اس میں صرف انہی کو آنے دیتا ہے جن کو وہ توفیق دیتا ہے اور جن کے دلوں کو اس نے پرکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو پرکھ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، ایسے نہیں بنا دیا۔ ابو جہل بھی تھا، ابو طالب بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، چچا تھے، نہیں بن سکے۔ عمر بن خطاب مل گئے، ابو بکر مل گئے، عثمان مل گئے، علی مل گئے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو کیا ہے اللہ نے پرکھا ان کو جو ہے جانا۔ گزشتہ جو مجلس تھی اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خفیہ دعوت کا سلسلہ تھا اس کے بارے میں دیکھا، اور ہم نے صحابہ کرام جو اولین ہراول دستہ تھا ان کے ناموں کے بارے میں جانا۔ مختصر تعارف تھا، ورنہ بڑی کتابوں میں تو ہر صحابی کا الگ سے ایک پورا تذکرہ لکھا ہوا ہے، تو ہم نے بس وہاں تک جو ہے اس کو مختصر رکھا کہ آپ ان کے ناموں سے ہمارا تعارف ہو گیا وہ کون صحابہ تھے۔ آج ہم کھلی تبلیغ کی طرف آتے ہیں کہ کھلی تبلیغ کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلی تبلیغ کی ابتدا کیسے کی؟ جو اظہار دعوت کا پہلا حکم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا وہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ یہ پہلا حکم تھا جو کھلی دعوت کا آپ کو ملا۔ وہ کیا تھا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اب اسلام کی دعوت دیجیے۔ اب یہ نبوت کا جو پیغام ہے یہ ان تک لے کر جائیے۔ اچھا ہوا کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس جگہ یہ آیات اتاری ہیں، جو کتاب کے مؤلف ہیں وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، قوم لوط اور یہ تمام معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے کہ آپ کو یہ تکالیف کا سامنا بھی ہوگا، انکار کا سامنا بھی ہوگا، تو اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ ہوا کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تو آپ پریشان ہو گئے، آپ کو پریشانی نے گھیر لیا کہ کیسے ان کو دعوت دی جائے جبکہ یہ انتہائی مخالفت پر اتر آئیں گے اور بہت شدید قسم کا دباؤ کا سامنا ہوگا۔ تو یہاں پہ دوسری بک میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ماہ پریشان رہے اور گھر کے اندر بیٹھے رہے، جبکہ آپ کی پھوپھیاں آپ کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں۔ وہ آپ کے پاس تشریف لے گئیں، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ گویا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیمار نہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے عذاب سے ڈراؤں، لہٰذا میں نے بنو عبد المطلب کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تاکہ میں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاؤں۔ اچھا اب ہوا یہ کہ آپ کی پھوپھیوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ضرور بنو عبد المطلب کو دعوت کے لیے بلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں بنو عبد المطلب سے صرف ان کو اکٹھا کریں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ کھانا پکائیں۔ کھانے میں گوشت تھا اور دودھ کا سامان جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ میں اس پوری سٹوری کو مختصر کر رہا ہوں جو یعنی بیچ میں تھا، بس صرف مقصد کیا ہے، 40 جو ہے وہ آپ کے رشتہ دار اس میں شامل ہوئے، جن میں آپ کے چچا بھی شامل تھے، تمام چچا آپ کے اس دعوت میں تشریف لائے۔ اچھا اب میں آپ کو وہ سٹوری سنا دیتا ہوں جو پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی ران کے گوشت کے کچھ حصے کو اپنے دانتوں سے الگ کیا اور پھر اسے برتن کے اطراف میں رکھ کر حاضرین کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کلو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ سب لوگوں نے پھر کھانا تناول شروع کر دیا، یہاں تک کہ تمام لوگ سیر ہو گئے اور مزید کھانے کی حاجت نہ رہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی انہیں دودھ پلائیے۔ اب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ کا بڑا پیالہ لایا، یعنی وہ دودھ کا بڑا ایک پیالہ لایا، لوگوں نے اس سے پیا یہاں تک کہ تمام لوگ سیر ہو گئے اور یہ کھانا کافی ہو گیا، اتنا ہی کھانا بچ رہا تھا، یعنی واپس پیچھے بچ گیا۔ یہ اللہ نے ایک برکت کا ظہور کیا جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بعد میں کیا اس بات کا۔ اچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کرنے کا ارادہ کیا جن لوگوں کو طلب کیا گیا تھا بنو عبد المطلب سے، تو ابو لہب نے آپ علیہ السلام کو بات کرنے شروع ہی نہیں دی بلکہ اپنی بات شروع کر دی۔ ابو لہب نے جو بات کی وہ یہ تھی
لیکن ابو لہب نے اچانک باتیں بنانی شروع کر دیں۔ وہ حاضرین سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ تمہارے چچا اور ان کی اولاد موجود ہے، تم جو بات کرنا چاہتے ہو کرو، نماز یا نئے دین کی بات چھوڑ دو اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہارا قبیلہ پورے عرب پر قدرت نہیں رکھتا۔ اچھا، یہ معلومات ان تک آلریڈی پہنچ چکی تھیں کیونکہ جو بات ہے وہ مشہور ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب واضح جو تذکرہ شروع نہیں کیا تھا، باتیں ضرور کھل چکی تھیں۔ پھر کہنے لگا اگر تم اپنے معاملے پر قائم رہے تو تمہارا خاندان اور تمہارے آباء و اجداد کی اولاد تمہیں روکنے کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ یہ ان کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ قریش کی باقی شاخیں تم پر چڑھ دوڑیں اور عرب بھی ان کے حمایتی اور معاون بن جائیں۔ اے میرے بھتیجے، میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی قوم کے پاس اس سے بڑا شر لایا جو تم ان کے پاس لائے ہو۔ لوگ مجلس سے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کی بیہودہ باتوں کی وجہ سے گفتگو نہ فرما سکے۔ یہ ایک موقع۔ پھر دوسرا موقع آیا، پھر دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو دعوت دی، ان کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے پھر یہی پورا سلسلہ ریپیٹ ہوا۔ پھر ابو لہب نے بیچ میں مداخلت کر دی اور بات نہ کی جا سکی۔ پھر تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم اسی طرح سے کیا، دعوت دی، بنو عبد المطلب آئے، لیکن اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بات شروع کر دی۔ اور وہ بات کیسے تھی؟ اللہ جل شانہ کی تمام تعریفات ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس سے مدد طلب کرتا ہوں، اسی پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بلا شبہ رہنما اپنے کنبے سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی قسم اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بولوں تب بھی میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں تمام لوگوں کو دھوکہ دوں تب بھی میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، کیونکہ تم میرے قرابت دار ہو۔ میں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے لیے خصوصی طور پر، تمام انسانوں کے لیے عمومی طور پر اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح تم سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، تمہیں بھلائی کا بدلہ سے بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ۔ اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم میں عرب میں کسی نوجوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس اس سے افضل چیز لایا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ بلا شبہ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لایا ہوں، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ اس کام پر تم میں سے کون میری حمایت اور مدد کرے گا وہ میرا بھائی بن جائے گا۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کی کہ کون تم میں سے میری معاونت کرے گا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف واحد تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تو لوگ مسکرانے لگے کیونکہ آپ عمر میں چھوٹے تھے۔ پھر دوبارہ آپ نے ریپیٹ کیا تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، تو گویا کہ آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ کھڑا کیا، اور تیسری بار جب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد ابو طالب نے جواب دیا حوصلہ افزائی کے لیے۔ جو ابو طالب نے جواب دیا وہ کیا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک آپ سے تعاون اور آپ کی مدد کتنی پسندیدہ بات ہے۔ ہم آپ کی نصیحت کس قدر زیادہ قبول کرنے والے ہیں اور آپ کی بات کس قدر بڑھ چڑھ کر تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کے خاندان والے جمع ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک فرد ہوں۔ البتہ اللہ کی قسم میں ان میں سے آپ کی پسندیدہ بات جلد قبول کرنے والا ہوں۔ آپ جس ذمہ داری پر مامور ہو گئے ہیں اسے جاری رکھیے، اللہ کی قسم میں ہمیشہ آپ کی حفاظت اور دفاع کروں گا۔ البتہ امپورٹنٹ ہے، البتہ میں دین عبد المطلب کو چھوڑنے پر اپنے نفس کو راضی نہیں پاتا، میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں جس پر وہ فوت ہوئے تھے۔ تو ابو طالب نے یہ واضح اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جو ابو لہب نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی، ابو طالب کے علاوہ دیگر افراد برادری نے بھی بھلے طریقے سے گفتگو کی، لیکن ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آیا اور وہ کہنے لگا ہے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ بہت بری بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں خود ہی روک لو اس سے پہلے کہ تمہارے سوا دوسرے لوگ انہیں روکیں۔ اگر اس وقت تم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے حوالے کیا جو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اگر تم نے ان لوگوں کی مخالفت مول لی تو مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر ابو طالب نے حاضرین کو جواب دیا، واللہ جب تک ہم زندہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لازماً حفاظت اور دفاع کریں گے۔ ابو لہب کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب سے فرمانے لگیں، اے میرے بھائی کیا تمہیں اپنے بھتیجے کی رسوائی اچھی لگے گی؟ اللہ کی قسم علماء ہمیشہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد سے ایک نبی آئے گا، اور وہ نبی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب بولا، یہ بات بالکل لغو اور خواہشات پر مبنی ہے، یہ بالکل عورتوں کی سی ہوائی بات ہے۔ جب قریش کی باقی شاخیں مخالفت میں اٹھ کھڑی ہوں گی اور عرب بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے تو ہم مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔
یہ تو وہ سلسلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعوت میں کیا، اور اس کے بعد جو آپ کو جوابات ملے یہ وہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب وہ کیا کریں، اب وہ کھلے عام جو ہے دعوت دیں۔ اس کے لیے کیا آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین سے بے رخی برتیے۔ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، کوہ صفا ہم جاتے ہیں، صفا مروہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا۔ اچھا، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اب یہ جو ابو لہب تھا اس کی شدید نفرت کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں تھے، اور ابو طالب اور ابو لہب کی کشتی ہوئی جس میں ابو طالب جو ہے وہ کشتی ہار گئے اور ابو لہب ان کے اوپر چڑھ بیٹھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو زور سے کھینچا اب نیچے کی طرف، تو ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی یہ بھی تو تمہارا چچا ہے، جیسے میں تمہارا چچا ہوں تو مجھ سے اتنی خفگی کیوں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ تو اس دن سے علماء نے لکھا اس بارے میں کہ جو ابو لہب تھا اس نے اس بات کو دل میں ایک عناد کا ذریعہ بنا لیا، یعنی ایک فرق پیدا کر لیا اور اس سے نفرت کرنے لگا۔ تو اب یہ وجوہات علماء نے لکھی ہیں، اللہ عالم اب یہ اس کے دل میں واقعتاً تھا یا نہیں۔ کوہ صفا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں چڑھ کر آپ نے آواز لگائی، یا صباحا، یہ ایک ایسا نعرہ ہوا کرتا تھا، ایسی آواز ہوتی تھی کہ جب بہت امپورٹنٹ بات کسی نے کوئی پکارنی ہوتی تھی تو وہ پہاڑی پہ چڑھ جاتا اور یہ آواز لگاتا۔ جو ہی یہ آواز وادی میں گونجتی تو لوگ کیا کرتے، متوجہ ہو جاتے کہ بھئی کوئی بڑی بات آنے والی ہے، جو آدمی چڑھا اس کے پاس کوئی بڑی خبر ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ نے جو ہے پھر قریش کو قبیلے کے ساتھ آواز لگائی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب، یعنی سب جو ان کے قبیلے تھے ان کو آپ نے پکار لگائی۔ جب لوگوں نے آواز سنی تو لوگ کیا ہوا کہ کوئی جنہوں نے سن لی وہ آ گئے، جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے، جو سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر میں خبر دوں کہ ادھر پہاڑ کے دامن میں وادی کے اندر شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے یا حملہ اڑانا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم نے آپ پر ہمیشہ سچ کا ہی تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا، پھر اس نے کسی اونچی جگہ چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا، لہٰذا اسے وہیں سے پکار لگانی شروع کر دی، یا صباحا، ہائے صبح۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور خاص طور پر خطاب کیا اور عام کو بھی، چنانچہ آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ یہ انتہائی اہم باتیں، ان پہ غور رکھیے گا۔ بنو کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ مجھے تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں۔ بنو مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بنو قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ مجھے تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ بنو عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ مجھے تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں، نہ میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بنو عبد الشمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میرے مال میں جو چاہو مانگ لو مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ عباس بن مطلب، اب اپنے چچا سے مخاطب ہو رہے ہیں، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اپنی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب سے مخاطب ہو رہے ہیں، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ پھر اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، فرماتے، فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں جو چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کیونکہ میں تمہارے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بہت اہم بات ہے، آپ نے اپنی بیٹی سے یہ فرما دی۔ آج تو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں، اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو کہتے بھی فکر نہ کرو میں بچا لوں گا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچا کو۔ جب تم لوگوں سے پوچھا جائے گا تو یہ کنایات ہیں جسے اس کی طریق کے مطابق ترک کروں گا۔ جب یہ انداز ختم ہوا تو لوگ بکھر گئے، ان کے کسی قوی رد عمل کا کوئی ذکر نہیں ملتا، یعنی وہاں پہ کوئی اسٹرانگ کسی نے کوئی ریئیکشن دیا اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، الا یہ کہ ابو لہب نے بدتمیزی کی۔ ابو لہب کہنے لگا
نعوذ باللہ تو سارے دن غارت ہو گیا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر تب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ تو یہاں پہ ابو لہب نے بدتمیزی کی تھی، جس کا جواب اللہ نے اسے دے دیا۔ اب اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا ہے۔ اب یہ تمام باتیں تو ہو چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو دعوت دے دی۔ یہاں پہ ایک اور واقعہ ملتا ہے جو ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ وہاں پہ ایک شخص تھا، اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں آپ کو وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ عقبہ بن ابی معیط، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح دعوت دی تھی۔ کسی کھانے پر جمع تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو عقبہ بن ابی معیط چونکہ میزبان تھا، تو عرب کا یہ کلچر آج بھی ہے کہ کوئی مہمان وہ کھانا نہ کھائے تو وہ بہت برا محسوس کرتے ہیں اس بات کو۔ تو عقبہ نے کہا کہ بھئی آپ کھانا کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم تشہد یعنی شہادت نہیں دیتے لا الہ الا اللہ کی، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو عقبہ فوراً بول پڑا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ جب کھانا ختم ہو گیا، آپ نے کھانا تناول فرما لیا، تو اس کے بعد لوگ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کی خبر عقبہ کے گہرے دوست ابی بن خلف کو ہوئی۔ ابی بن خلف لپک کر عقبہ کے پاس پہنچا اور اسے پوچھا کہ عقبہ تو صحابی ہو گیا۔ عقبہ نے کہا اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوں، ہاں میرے گھر ایک معزز شخص کے تشریف آوری ہوئی، اس نے میرے لا الہ الا اللہ کہے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا، جو اسے برا لگا، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ جو دوست صاحب تھے، انہوں نے کہا اچھا تم اس بات کو ثابت کرو کہ بھئی تم نے دل سے نہیں کہا۔ اچھا ثابت کرنے کے لیے اسے شرط کیا رکھی؟ ابی نے کہا بس ہماری تمہاری دوستی ختم، ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھاؤ، ان کے چہرے پر تھوک دو اور تھپڑ مارو۔ عقبہ کہنے لگا اگر تو یہ کہتا ہے میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی گستاخانہ سلوک کیا جس کا اس نے اب ابی بن خلف سے وعدہ کیا تھا، لیکن چاند پر کون تھوک سکتا ہے؟ جب اس نے تھوکا تو ہوا یہ کہ وہ تھوک پلٹ کر اس کے چہرے پر آئی اور وہ ایک شعلہ بن گئی تھی، اور اس کے چہرے کا وہ حصہ جل گیا تھا اور وہ موت تک اس کے چہرے پر نشان رہا۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نازل کی وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اور جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کی راہ اختیار کرتا، ہائے میرے کم بختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر قرآن آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ تو جی یہ تو وہ واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوستوں سے بچائے جو ہمیں بچائے اللہ کے قریب جانے سے، اللہ سے دور کر دیں۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھتے ہیں کہ یہ وہی دوست ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر ہم یہی کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اچھا اس کے بعد جو قریش تھے انہوں نے اب پلاننگ کی کہ کیسے، اب حج کا سیزن آنے والا تھا، کیسے حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو بلاک کیا جائے، کیسے اس پیغام کو وہاں تک نہ جانے دیا جائے۔ اس کے لیے اب تدبیریں ہونے لگیں، اور یہ تمام تدبیریں جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچے، اس سے مشورہ کیا کیا جائے۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے ان کی تقسیم کر دیں، ایک دوسرے کی بات کو کاٹ دیں۔ لوگوں نے کہا آپ اسی لیے ہیں، اس نے کہا نہیں تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ مشورہ ہوا، مشورے میں طے پایا۔ مشورے میں انہوں نے ڈیفرنٹ آپشن دیے کہ جی آپ کہہ دیں وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، آپ کہہ دیں وہ جادوگر ہیں، آپ کہہ دیں وہ شاعر ہیں۔ تو جو بھی مشورہ دیا جاتا وہ اسی پہ انکار کر دیتے، بھئی جھوٹے تو وہ نہیں ہیں اور شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری، اور عرب کو شعر و شاعری بڑی اچھی آتی ہے، شعر و شاعری کیا ہوتی ہے، نہ ہی وہ کہانیاں گھڑتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے اس بارے میں؟ تو لوگوں نے تب کہا کہ ولید نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے کہ اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اچھا اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ اب اللہ نے اس کا جواب دیا سورہ مدثر میں انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا وہ غارت ہو
اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آگے کیا کہیں گے۔ اچھا، اس دوران جو محاذ آرائی کے جو اسلوب اختیار کیے وہ 3 طرح کے اسلوب تھے جو 3 انہوں نے اختیار کیے۔ ایک تھا ہنسی کرنا، ٹھٹھا کرنا، استہزاء، تکذیب۔ دوسرا انہوں نے جو صورت اپنائی تھی اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور تیسری صورت تھی جس کے اندر وہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں تو اسے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اس تینوں پورشن کو ہم کل دیکھ لیں تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ اعلان ہو چکا، میرا خیال ہے کہ ان تینوں کو ہم کل دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ہم تاکہ جڑے رہیں گے۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو دیکھا کہ جو آپ نے کھلی دعوت دی، 2 طرح سے دی۔ سب سے پہلے اپنے کنبے کو اکٹھا کیا، اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا، اس کے بعد پھر جب اللہ نے حکم دیا کہ نہیں اب یہ بات آپ اوپنلی کہیے، تو پھر آپ نے تمام قبیلوں کو پکار لگائی، ان تک دعوت پہنچا دی، پیغام پہنچا دیا۔ یہاں سے جو سفر شروع ہو رہا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ تو ہم نے صرف اس کو سننا نہیں بلکہ محسوس کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تکلیفوں اور مشکلوں سے گزرے۔ اس لیے میں یہاں پہ اس کو روک رہا ہوں کہ کل ہم ان تینوں جو 3 طریقے اختیار کیے گئے تھے وہ کیا تھے، اور اس میں مؤلف صاحب نے بہت خوبصورتی سے واقعات کو سکپ کرتے ہوئے آیات کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی آیات کی صورت میں کہ قریش نے کیا کہا اور اللہ نے اس کا کیا جواب دیا، قریش نے کیا اعتراضات اٹھائے، اللہ نے اس کا کیا جواب دیا، اس طرح سے بات انہوں نے بہت پیارے انداز میں لکھی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو مزہ آئے گا، اور میں آپ کو پھر درخواست کرتا ہوں کل بھی تشریف لائیے گا۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہر عمل جو دین سے جڑا ہوا ہے وہ عبادت ہے، اس کے جو ہے وہ ثواب زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو کتنا ہی شان والا اور کتنا ہی اعلیٰ تذکرہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تمام امت کو کہا گیا کہ تم بھی درود بھیجو، تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ اس تمام محفل اور مجلس میں بیٹھنے والوں کی بخشش فرما دے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، ہمارے مال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اس رمضان سے ہم نکلیں تو ہم وہ نہ ہوں جو اس سے پہلے تھے، ہماری زندگیاں بدل چکی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔